بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے یہ جتنی بھی کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس کے اتحادی ایم کیو ایم کی طرف سے بہت جو ہے وہ ریڈ سگنل اگر ہم کہہ دیں تو یہ جو ہے وہ مناسب ہے کہ دیا گیا ہے حکومت کو۔ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی دھمکی دی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرف بیٹھنے میں دیر نہیں لگائیں گے، مسائل حل نہ ہوں تو ایسی وزارت پر ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایم کیو ایم کے رہنما کی طرف سے کہا گیا ہے، اور کیونکہ جب یہ پی ڈی ایم بن رہی تھی اس وقت ایم کیو ایم کو جو ہے وہ بہت سارے ایسے سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو ہم آپ کے سارے مسائل کو حل کریں گے، لیکن ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا گیا ایم کیو ایم کے ساتھ۔ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم کسی وزارت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا پورٹ فولیو چیک کروائیں۔ بھائی، اگر ان لوگوں نے پورٹ فولیو چیک کرنا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کیا جب یہ ہمارے ساتھ اتنے بڑے وعدے اور اتنے بڑے دعوے کر رہے تھے؟ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں حکومت کے اتحادی وزراء کے رویے جو ہے وہ بہت سخت تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنے کی دھمکی دی۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی شیخ صلاح الدین نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم نے اس حکومت کے لیے بھاری سیاسی قیمت ادا کی ہے۔ اس طرح کے لوگ ہمیں ایسا جواب دیں تو ہم اس طرف بیٹھنے میں کبھی بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ صابر قائم خانی نے حیدرآباد کے مسائل حل نہ ہونے پر ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ مسائل حل نہ ہوں تو ایسی وزارت پر ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں، وزراء مسائل حل نہیں کر سکتے۔ صابر قائم کا کہنا تھا کہ بجٹ میں ہمارے علاقوں کے منصوبوں کو کوئی ترجیح نہیں دی گئی، ایک شخص ہمارے منصوبوں کو بجٹ میں شامل ہونے نہیں دے رہا۔ ایم کیو ایم کے اراکین اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، جس کے بعد وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے ایم کیو ارکان سے جو ہے وہ معذرت کر لی۔ تو اس وقت اگر ہم بات کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو یہ جتنی بھی کولیشن گورنمنٹ ہے یہ ایک چاند ایک سیٹوں پر جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اگر ایم کیو ایم آج اس کا ساتھ چھوڑتی ہے، اتحاد چھوڑتی ہے، تو یہ حکومت بھی گر جائے گی۔ اس وقت ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم بن رہی تھی اس وقت انہوں نے ہمیں بہت سہانے خواب دکھائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے جتنے بھی کراچی کے مسئلے ہیں، ایم کیو ایم کے جتنے بھی حلقوں کے مسائل ہیں، ہم ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اگر ہم کسی وزارت کا کہتے بھی ہیں، اگر ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پورٹ فولیو دکھایا جائے۔ اور بھائی، اگر پورٹ فولیو دیکھنا ہی تھا تو اس وقت کیوں نہیں دیکھا جب ہم جو ہے وہ آپ اتحاد کر رہے تھے ہمارے ساتھ؟ تو ایم کیو ایم کو بہت زیادہ خدشات ہیں اس کولیشن گورنمنٹ سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کتنی دیر چل سکتی ہے۔